ان کو نکالنا ہے. بھائی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, وہ نکلنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. وہ پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ ناراض ہو گئی ایک گاؤں کے خاتون اپنے میاں سے, بچوں سے بھی ناراض ہو گئی کسی بات پہ. اچھا. تو وہ چلی گئی, اس نے کہا میں نے گھر واپس نہیں آنا, میں چلی جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر, ٹھیک ہے. تو شام کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچڑے کی دم پکڑے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بچڑے سے کہ میں نہیں جانا, بچڑے مجھے زبردستی نہ لگے دے. آگے بڑھوں پھر میں اب. او بھائی ان کو نکالنا ہے. وہ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نے جو کنسیشنز دیں ان کو سب کو پتا کیا کنسیشنز دیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ کام رکے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان کو صوبہ کیسے بنائیں گے؟ ہاں وہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے گلگت کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا آئینی ترمیم کے لیے ضرورت ہے. اچھا خدا آپ کا بھلا کرے, سٹیبلٹی آ جائے گی, ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے گی, کئی نئے قوانین بنانے, قانون سازی تو ہو ہی نہیں رہی, جگہ جگہ تو قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے نا, ماسک نہ پہننے پہ, ہاں جی, اور کئی چیزیں ہیں بہت سارے اور وہ. اب خان صاحب جو ہے نا وہ ہیں غصے میں, اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں وہ. دلچسپ صورتحال ہے, انہیں اسٹیبلشمنٹ ناراض نہیں ہے, وہ ناراض ہے. اچھا خان صاحب ناراض ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ والے تو ہنستے ہیں, بھائی نوجوانوں والا ایٹیچیوڈ ہے جی. کہنے لگے گولڈی سے, گولڈی نے کہا خان صاحب, گولڈی اباؤٹ گولڈی ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں, میرا سب سے پرانا اور سب سے اچھا دوست, ٹھیک ہے. گولڈی نے کہا یار 56 برس کے ہو گئے, ہاں لڑکوں جیسی بعض باتیں کرتے ہو. کہتے کون کہتا 56 برس کا؟ اس نے کہا تم خود بتاتے ہو میں 56 برس کا ہوں. اس نے کہا ادھر یہ دیکھو مشین کیا کہتی ہے, وہ مشین ہوتی ہے جو عمر بتاتی ہے. اچھا 38 کا ہوں میں, 38 کا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ فارسی کی کہاوت ہے کہ 40 سال عمر عزیز کے گزر گئے لیکن بچوں والی عادتیں نہ گئیں. کوئی بالکل ہی ویمزیکل. یہ حفیظ شیخ کا جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا آدمی نکال رہا ہوں. نکالنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بھائی تو سینیٹر بنا رہے تھے نا, وجہ یہی اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی دکھا رہے ہیں. پیغام دے دیا اس کو پیغام کیا مطلب یہ ہے, وہ میچور لوگ ہیں. اچھا انہوں نے ان کو روکا, یہ اسمبلیاں توڑ رہے تھے بھائی. خان صاحب تو ڈو اور ڈائی اسی فارمولے پہ چلتے ہیں. نہیں ہمیشہ نہیں, بعض اوقات بڑی دانائی سے چلتے. دیکھو نا کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان تھا تو اس کے خلاف کبھی بغاوت تو نہیں ہوئی. کتنے کپتانوں کے خلاف بغاوت ہوئی. یہ اب کچھ ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آتا, عجیب و غریب باتیں بعض اوقات کرتا ہے. بھائی مجھے بتائیے یوسف رضا گیلانی کے فائدہ کس کو ہوا؟ یوسف رضا گیلانی جیت گیا, ٹھیک ہے, ذرا دھچکا لگا وقتی طور پر, فائدہ کس کو؟ فائدہ تو خان صاحب کو ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ نہیں ہوا, بعد میں نے فائدہ ہوا. نون لیگ کو نقصان ہوا, پی ڈی ایم کو نقصان پہنچا. پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی. یوسف رضا گیلانی, اچھا یوسف رضا گیلانی پھر جو بات کر رہا ہے نہایت معقول بات کر رہا ہے, تعاون کریں گے, صحیح کام میں تعاون کریں گے. یہی اصول ہوتا ہے نا, صحیح میں ہی تعاون کریں گے جس میں کوئی اتفاق رائے, صحیح سے مراد ہے جس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا. صوبہ بنانا ہے, کوئی قانون سازی کرنی ہے. میں بات کر لیتی ہوں ارون صاحب, ذرا قانون سازی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف چلتی ہوں, میں اس کی بات کر لیتی ہوں, پھر ذرا میں یہیں سے آتی اس چیز کو پکڑوں گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارون صاحب فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن کا. نون لیگ تو کہتی ہے کامیاب ہم ہو گئے, یہاں بھی ہم کامیاب ہو گئے. خان صاحب آپ کی جو حکومت ہے اس کا وقت ختم ہونے والا ہے, ہماری جیت ہو رہی ہے, یہ فیصلہ برقرار رہا, یہ اتنی تحقیقات نکلی کہاں سے؟ بھائی ایک بات صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے, ان کی اخلاقی فتح بھی ہے, سیاسی فتح بھی ہے. پی ٹی آئی کیا ہے, شفاف چلی, پاک چلی, کیا چلی, پاک چلی, شفاف چلی, پی ٹی آئی صاف چلی. ارون صاحب اب تو ہر جماعت نے اتنے نعرے دے دیے, خان صاحب کا نعرہ بھول گئی ہوں میں.
وہ ان کو اخلاقی طور پہ بھی شکست ہوئی وہاں پہ اور سیاسی نقصان بھی پہنچا. اور آپ نون لیگ کے جیت رہے. بھائی اگر جیت جاتا نون لیگ کا آدمی تو اس سے کیا ان کا نقصان تھا بتائیے نا. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. ایک تو ایسا امیدوار بیٹھ گیا تھا ان کے حق میں جس نے پچھلی دفعہ 50-60 ہزار ووٹ لیے تھے. ان کے ووٹ تو بڑھ گئے تھے. وزیر آباد میں جہاں نون لیگ کا آدمی جیتا ہے تو مارجن 40-50 ہزار سے کم ہو کر 6-7 ہزار رہ گیا. یہاں بھی مارجن کم ہو جاتا. اچھا پتہ ایسے چلا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں پرانے حربے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ ایک دفتر میں تھا تو ایک آدمی تھا, وہ چوری کی عادت تھی, فراڈ کی عادت تھی, ڈرائیور تھا ایک. وہ میرے ساتھ تو ایک دفعہ اس نے کیا کہ اپنے 950 روپے ہڑپ کر گیا. وہ بلب ایک لگانا تھا گاڑی میں. میں نے کہا دفتر والوں کو کیا کہنا, 50 روپے کا بلب ہے, اس میں کیا, دفتر والے پیسے دیتے ہیں تو 10-20 روپے 50 روپے آدمی دفتر پہ 100 روپے خرچ کر دے, اس میں کیا. تو مجھے پتا تھا, میں نے اس کو کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. اچھا. اور دل میں کہا کہ برخوردار کسی دن پکڑے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. یہ دفتر ایسا نہیں ہے جہاں اس کو ٹارگیٹ, کوئی بھی دفتر نہیں ٹارگیٹ کرتا. وہ اس نے اسٹور سے چوری کی, ان پڑھ آدمی تھا, تو کیمرہ نے دیکھ لیا اس کو. اچھا. وہ کیمرہ تو مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا مسلسل بعض جگہوں پہ. نہیں کریں دفتر والے, اگر یہ دفتروں کا والوں کا رائٹ ہے, اسٹور میں تو کم از کم لگے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ایک ذخیرہ کسی بھی چیز کا موجود ہو. دفتر میں استعمال کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جی. اب ٹیلی ویژن ہی کوئی چھپا کر لے جائے, فرض کیجئے کوئی ایسا وقت ہو کپڑے میں لپیٹ لے یا کچھ کرے, تو یہ تو چوری کی اجازت تو نہیں دی. جیسے وہ پھر یہی نتیجہ نکلا. او بھائی یہ تو بالکل صاف پتہ چل گیا کہ موبائل جب ان کے چیک کیے گئے کہ یہ ایک جگہ پر تھے, 10 مختلف جگہ ہیں سے چلے, ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے لمبا روٹ اختیار کیا. وہ موبائل سے تو پتہ چل سکتا ہے. وہ باسی صاحب نے بھی یہ کہا لمبا روٹ لیا جان بوجھ کے. اچھا کمنٹ سے 1 گھنٹے تک نہیں, عدالت نے کہا, عدالت نے کہا. اچھا وہ اپنا کمنٹ سے تو لگ رہا تھا کہ فیصلہ مختلف ہوگا. جسٹس لیکن یہاں تو برقرار رہا کے خلاف وہ ان لوگوں نے مہم چلائی کردار کشی کی جن کے یعنی ٹویٹس جو ہیں وہ بعض اوقات مریم نشر کرتی ہیں. غالباً آپ لاہور ہائی کورٹ نے جو کمیٹی تشکیل کی اس سے متعلق بات جی جس میں اٹارنی جنرل اب کمیٹی اس لیے بنائی ہے نا علی ظفر یہ خاتون. اچھا ان کو ویسے تو فتح ہوئی, لیکن اگر کمیٹی نے سوشل میڈیا کو اپنا مانیٹر کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی, جہاں علی ظفر صاحب ہیں, اس میں اٹارنی جنرل ہے, سیکریٹری انفارمیشن ہے, سیکریٹری انفارمیشن ہے خاتون, اور یہ سارے جو اچھے غیر معمولی سوجھ بوجھ کے, بڑی اچھی سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں یہ سارے. ہاں جی, یہ ان کی حکومت میں کوئی ڈھنگ کے اگر کوئی آدمی ہے تو یہی ہے. ہاں جی, علامتی طور پہ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ اچھے آدمی بھی رکھے ہوئے. ایک دفعہ ایک افسر سے میں نے پوچھا, بھائی تجھے کیوں یونیورسٹی بنانے پہ لگا دیا, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اربوں روپے کا, یعنی پرانی حکومت کی بات ہے, ہاں اربوں روپے کی یونیورسٹی بن رہی ہے, 5-6-7 ارب روپیہ لگے گا, تجھے کیوں لگا دیا, تو نہ کھاتا ہے 1 روپیہ کھاتا ہے نہ کسی کو کھانا دیتا ہے. تو وہ عجیب بات کسی نے کہی, وہ بتایا خقا جی مجھے لگا دیا, بس میں کوشش کروں گا چیز بن جائے. تو ہو انہوں نے کہا کچھ ایماندار افسر بھی تو چاہیے. کسی آدمی نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کچھ کام تو ایماندار افسر رکھنے پڑتے ہیں, کچھ کام سیریسلی کرنے ہوتے ہیں حکمران ہیں, چاہے وہ کلین نہ ہو. ٹھیک. اور وہ نہایت عمدہ یونیورسٹی بنی, اس کی کنسٹرکشن بھی اچھی, اس کا ماحول بھی اچھا تھا. میں وہاں 2 دفعہ گیا, انہوں نے مجھے بلایا کسی ڈسکشن میں, اور بھی لوگوں کو بلایا, مجھے بلایا. ہاں جی, اور یہ پیشکش بھی کی کہ بھائی آپ مستقل بے شک یہاں رہیں, یہی رہیں, اور پڑھائیں بھی نہیں, بس جو اسٹوڈنٹ آپ سے ملنا چاہے جرنلزم کا وہ مل لیا کر. وہ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. دیکھو نا, آپ صرف گالی گلوچ کو تو چھوڑ دیں, اب اتنی غلیظ چیزیں آ رہی ہیں ناقابل بیان, یوٹیوب پہ اتنی غلیظ کہ آدمیوں کا ذکر کرے تو کراہت ہو.
ہاں جی، یعنی وہ باتیں جو اسفل السافلین کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی غلیظ ترین سے بھی غلیظ ترین انسان ہو جاتا ہے، بعض ہو جاتے ہیں، سب انسان تو نہیں ہوتا، انسان برے ہو سکتے ہیں، ناقص ہو سکتے ہیں، خام ہو سکتے ہیں، خطاکار ہو سکتے ہیں، لیکن اسفل السافلین اب وہ اس کی مانیٹرنگ کوئی ضروری بہت ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے ایران میں ہے سختی، چین میں ہے سختی، آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ کر لیں، اجازت لیں، پروسیس شروع کر دیں، وقت لگے گا مگر پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا ہارون صاحب۔ پہلا قدم ہی اٹھایا جاتا ہے نا، دیکھیں جب پہلا قدم اٹھا لیا اور راستہ کا علم ہے اور کلیئرٹی ہے، تو آپ خان صاحب کو پوچھ رہے تھے نا مشورہ، وہ کیسے وہ انہوں نے کیا فیصلہ، کیسے یو ٹرن لے لیا۔ مجھے ایک سوال آپ سے ضروری ایک اور بھی کرنا ہے، ہم سوال ہے ہارون صاحب، سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے برقرار تو رکھا ہے، مجھے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ شاید چند پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے چیز سامنے